السلام علیکم میرے دوستوں. لائف میں کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں، یقین مانیے اگر ان کانسیپٹس کو آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے صحیح سمجھ لیا اور اس سے بھی بڑھ کے اگر کسی مینٹور کے انڈر رہتے ہوئے انہیں سیکھ لیا اور اس سے بھی بڑھ کے اسے لائف میں امپلیمنٹ کر لیا، یقین مانیے پوری زندگی ہر ایسپیکٹ میں خوبصورت ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی زبردست ہوگی اور آپ کی آخرت بھی زبردست ہوگی. آئیں اور ان چند کانسیپٹ کو بڑا بریفلی سمجھتے ہیں. دوستوں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پہ. میرا نام ہے رواحہ احمد شیخ. میں او لیولز اور اے لیولز کو فزکس اور میتھ آن لائن پڑھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹوڈنٹس کی اور میرے دوستوں کی لائف مینٹورشپ کرتا ہوں. آئیے اور ان زبردست کانسیپٹس کو ذرا سیکھتے ہیں، بریفلی سمجھتے ہیں. پہلا کانسیپٹ ہے میرے دوستوں تقویٰ. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کا کنکلوژنز بتا رہا ہوں، ڈیٹیلز تو بہت ہیں. تقویٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ لے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کہہ لیجئے، اس کو بے تکلف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی بوجھ سا محسوس ہی نہیں ہوتا اور اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ میں اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے دیتا ہے کہ بھائی دوسرے کا بہت زیادہ محنت کرنا اور آپ کا تھوڑا سا محنت کرنا کافی ہو جاتا ہے. تقویٰ ایسی چیز ہے. اور تقویٰ روزی میں برکتیں لاتا ہے، روزی میں اضافہ بھی لائے گا، ضرورتیں کم چیزوں میں پوری ہو جائیں گی. تقوی سے آپ کے ریلیشنز اچھے ہو جاتے ہیں اللہ سے. سب سے پہلے زندگی میں سکون اور فوکس بھی آتا ہے اور پتہ نہیں اتنی بلیسنگز ہیں میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا. تو پہلا کانسیپٹ ہے، بریفلی بات کریں گے، تقویٰ زندگی میں آنا. دوسری صلاحیت ہوتی ہے، دوسرا کانسیپٹ ہے مصلح ہونا. کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھیں، آپ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھیں، کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں، آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کی کمپنی میں رہتے ہوئے وہ اچھے کاموں کی طرف فوکس ہو جائے، اچھے کاموں کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے. آپ کو نیک بنانے کی کیپیبلٹی آتی ہو، زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے. ایک والدین کی ایگزامپل ایسی ہو سکتی ہے، والدین اتنی پابندی، اتنے اخلاق، اتنی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، اولاد میں وہ خود بخود منتقل ہو جاتی ہے. یا نماز پہ لے لیجئے، اتنا اچھا ادا کرتے ہیں، اتنا ٹائملی ادا کرتے ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں، خوبصورت زبان ہے، کیئر کرنا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس میں خود بخود منتقل ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس اپنے اندر منتقل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ چیز عمل میں لائیں گے. مصلح ہونا بڑا پاورفل کانسیپٹ ہے. تیسرا ہے میرے دوستوں کنسسٹنسی. ایک حدیث کا مفہوم یاد آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام تھوڑا انسان کرے لیکن کنسسٹنٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکتیں دیتے ہیں. کنسسٹنسی کی ایک مثال میرے مینٹور سمجھاتے تھے، مثال سے پانی. بظاہر اتنی کمزور چیز ہے، ایک پہاڑ پہ بھی یا ایک پتھر پہ بھی گرتا رہتا ہے، قطرہ 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 گرتا رہتا ہے، اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو کنسسٹنسی کی یہ پاور ہے. ایک اور مثال، اسٹوڈنٹس میری بات سن رہے ہوتے ہیں، آپ بہت ایوریج مائنڈ کے ہیں، آپ کی زندگی میں مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ اچھا اسکور کرتے ہی نہیں ہیں، یو گریڈ پہ ہیں، ڈی پہ ہیں، ای پہ ہیں، لیکن آپ کنسسٹنٹ ایفرٹ کرتے ہیں، روزانہ محنت کرتے ہیں، آپ گریڈ امپروو کر لیں گے انشاءاللہ. کنسسٹنسی کی یہ پاور ہے. تو کام بھلے تھوڑا ہو لیکن بڑا ریگولیرٹی سے ہو. ریگولیرٹی کا مطلب روزانہ نہیں ہوتا، کوئی کام روز کے ہوتے ہیں، کوئی کام ہفتے میں 5 دن کے ہوتے ہیں، کوئی 3 دن کے ہوتے ہیں، لیکن کنسسٹنسی سے ادا کرنا. نماز کا بھی ایسا ہی ہے. کنسسٹنٹ نماز پڑھنے والوں پہ اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح دیتے ہیں. اور بھی بہت ڈیٹیلز ہیں. پھر کانسیپٹ ہے میرے دوستوں ایکیوریسی کا. چیزوں کو جب آپ ایکیوریٹ کرتے ہیں، آلموسٹ نیئر ٹو پرفیکشن کرتے ہیں، اس میں بہت ایکسیلنس آ جاتا ہے. میں ایک مثال سے بتاؤں جس سے مجھے ایکیوریسی کی ایک فیلنگ سمجھ میں آئی. قرآن پاک ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، گھر میں بھی آپ سنتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں لوگ. لیکن آپ انشاءاللہ گئے ہوں گے مسجد حرام، مسجد نبوی، یا ریناؤنڈ قاری آپ نے گلوبل سنے ہوں گے. ان کے قرآن پڑھنے کا، قرآن کے لیٹرز کو کس ایکیوریسی سے پڑھنے کا جو ان کا انداز ہوتا ہے، وہ جو آپ کے اندر فیلنگ لاتا ہے نا، ایک اللہ کی محبت جگاتی ہے اس میں، وہ زبردست ہوتی ہے. ایکیوریسی کی یہ بلیسنگ ہوتی ہے، یہ اس کا ایک فیچر ہوتا ہے. ایک مثال سے میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح میں آپ کو دوسری مثال سے بتاؤں، کچھ ٹیچرز اتنا ایکیوریٹ بورڈ ورک کرتے ہیں کہ بہت مختصر بات کرتے ہیں، اتنی پرفیکٹ ان کا بورڈ ورک ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کانسیپٹس کو بہت آسانی سے ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. ایک مثال ہے آپ کے سامنے. اسی طرح
آلموسٹ نماز کو ایکوریٹ پڑھنا، ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، جسٹ کہ ہم اپنے سے بیسٹ کریں، اس میں جتنی تسبیحات ہیں، جتنی تلاوت ہے، وہ بالکل ایکوریٹ ادا ہو، اس میں آپ کا دل لگا ہو اللہ سے کنیکٹ، اور آپ صبر و تحمل سے نماز پڑھ رہے ہوں، بالکل اللہ کے متوجہ ہوں، یہ نیئر ٹو ایکوریٹ ہے، تو اس کا لائف میں امپیکٹ دیکھیں، ایکوریسی۔ پھر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے بچوں لائف میں بیلنس ہونے کا۔ لائف میں بیلنس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی لائف میں جتنے ایسپیکٹس ہیں یا آپ کی زندگی سے جتنے اور زندگیاں کنیکٹڈ ہیں، ان سب کو آپ وقت دیں، ان کے کام آ سکیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو بھائی آپ کا حق آپ کی ذات پہ بھی ہے، آپ کے والدین پہ بھی ہے، آپ کے دوستوں پہ بھی ہے، آپ کی ہیلتھ پہ بھی ہے، بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، بیلنس رکھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت پڑھنے والے بچے ہیں تو پڑھائی بہت اچھی ہے لیکن آپ کے اخلاق بدتمیز ہیں۔ آپ کی پڑھائی تو بہت اچھی ہے، آپ والدین سے بدتمیز ہیں، آپ کی پڑھائی تو بہت اچھی ہے، آپ ٹیچرس سے بدتمیز ہیں، آپ جو ہے کبھی ان کو تھینک یو نہیں کہتے، گریڈ آ گیا تو انہیں بھول گئے، بہت اچھے پڑھائی میں ہیں لیکن جو ہے وہ بری عادتوں میں مبتلا ہیں، یہ بیلنس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اور بھی مثال ہو سکتی ہیں، آپ بہت اچھا کماتے ہیں تو آپ کماتے بہت اچھا ہے لیکن آپ کے گھر کے ریلیشنز بالکل ڈسٹرائڈ ہیں، آپ کی ہیلتھ بیکار ہے، آپ کے اخلاق بیکار ہیں، آپ کماتے بہت اچھا ہے، بیلنس نہیں۔ پھر ایک کانسیپٹ ہے ظاہر اور باطن کا، آپ کا آؤٹر ایسپیکٹ اور آپ کا انر ایسپیکٹ، یہ دونوں پہ محنت کی جائے اور دونوں میں ایک ایکویلٹی لائی جائے۔ اگر تقوی آپ کے ظاہر سے دکھ رہا ہے تو تقوی آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے، یہ ظاہر اور باطن کا کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو ظاہری طور پہ تعریف کرتے ہیں تو دل سے بھی اس کی تعریف کریں، منافقت نہ ہو۔ بہت ڈیٹیل کانسیپٹ ہے، بڑی محنت سے آتا ہے، بڑی مینٹورشپ کی ڈسکشن سے سمجھ میں آتا ہے کہ لائف میں ہم کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ظاہر باطن میں اتنا غلط اپروچ رکھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے، اور کچھ ایسے نقصانات ہیں جو ابھی ریئلائز نہیں ہوں گے، آخرت میں ہوں گے، اور خطرناک ہے، ظاہر اور باطن۔ پھر ایک کانسیپٹ ہے میرے دوستوں ون تھنگ ایٹ اے ٹائم کرنے کا۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں کوشش کریں بھائی وہ اس وقت وہ ایک ہی کام کریں۔ میں تو آسان سی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں میرے دوستوں تو یار صرف کھانا فوکس کر کے کھاؤ، اس وقت فون یوز کر رہے ہیں، اس وقت پتہ نہیں اور کیا کیا کام کر رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے تو مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح آپ اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین سے گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی طرح متوجہ ہو کے بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ کسی سے بھی جب بات کرتے تھے، سلام کرتے تھے تو پورا متوجہ ہو کے بات کرتے تھے، یعنی کہ اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگوں میں ایک عادت ہے، غلط ہے، سلام کیا، السلام علیکم، منہ پھیر لیا۔ آپ نوٹ کریے گا، ہاتھ پھیلایا اور کہیں اور دیکھ رہے ہیں، متوجہ ہی نہیں ہے، یہ عزت دینا نہیں ہوتا۔ بہرحال، اور پڑھائی کر رہے ہیں تو بھائی صرف پڑھائی کریں، فون بند کر دیں۔ آپ کسی اپنی اسکل پہ کام کر رہے ہیں اس وقت اسکل پہ کام کریں، ساری ڈسٹریکشنز بند کر دیجئے۔ ریڈنگ کر رہے ہیں، چاہے کوئی بک پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، کچھ بھی، ایک چیز کو فوکس سے اسی پہ متوجہ ہو کے کریں، اس سے آپ کی زندگی میں، آپ کے مائنڈ میں طاقتیں آتی ہیں اور وہ آپ کے کاموں کو برکتیں لاتی ہیں اور اس میں پاور بھی۔ پھر کانسیپٹ ہے مینٹور کا، بہت سی ویڈیوز میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ مینٹور کا زندگی میں ہونا آپ کے لیے بہت رحمتیں اور برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ مینٹور ایسا کہ جو اللہ کے بھی قریب ہو، مینٹور ایسا جو آپ کو دنیاوی آپ کے اسپیکٹس میں بھی ہیلپ کرتا ہو، اور اس میں کریئر آ گیا، ریلیشنز آ گئے، آپ کے انر کیریکٹر ڈیولپمنٹ آ گئی، تو کیا ہی کہنا میرے بھائی، تو لائف آپ کی ہر اسپیکٹ سے خوبصورت ہو جاتی ہے مینٹور کا ہونا۔ پھر ایک کانسیپٹ ہے بیوٹیفل کانورزیشن۔ آپ پریکٹس کرو کہ آپ گھر میں ہوں، آپ باہر ہو، آپ کی کمیونیکیشن خوبصورت ہو، اچھے الفاظ ہوں، اور ہمیشہ لوگوں کے لیے خیر خواہی، ان کے لیے محبت اس میں ظاہر ہو، اس کی پریکٹس کی جائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کل بہت ینگسٹرز گالیاں اتنی فریکوینٹ دیتے ہیں، اتنی فریکوینٹ دیتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال اتنے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اتنے عذابوں کا تذکرہ ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، تو یہ بہت برا عمل ہے۔ اور اس کے اپوزٹ خوبصورت زبان آپ کو ہر جگہ کام آتی ہے، مطلب سے ہی صحیح، خیر وہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن خوبصورت زبان اتنا امپیکٹ لاتی ہے۔ دو دکانیں سیم ہیں، آپ نوٹ کریں گے جس کا اچھا اخلاق ہے زیادہ تر کسٹمرز اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، یہ فرق ہے۔ پھر ایک کانسیپٹ ہے رازداری کا۔ ایک رازداری تو یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کی کمیوں کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرنے دیتے، انہیں شرمندہ نہیں کرتے۔ رازداری کا ایک اور کانسیپٹ بھی ہے
کہ اعمال اچھے آپ جو بھی زندگی میں کرتے ہیں ان کو بہت چھپا کے کرتے ہیں، رازداری سے کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے کسی کو نہیں دکھانا، مجھے تو آخرت میں اس کا اجر چاہیے۔ رازداری کا بھی بڑا ڈیٹیل کانسیپٹ ہے اور بہت جگہوں پہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کام آتا ہے اور آپ کو بہت بینیفٹس دیتا ہے۔ لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے فوکس کا۔ میں نے ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں منیملزم ہوتا ہے، کام کم ہوتے ہیں، تو فوکس آ جاتا ہے، اور لائف میں جب فوکس آتا ہے تو کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں وہ سیدھا اپنی ایکسیلنس پہ جاتا ہے۔ اور فوکس تو میں نے بہت بریفلی بتا دیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ فوکس کا آپ کے پرٹیکولر لائف میں کیا امپیکٹ لا سکتا ہے۔ اگر آپ سرٹن کسی پین میں ہو، کسی مشکل میں ہو، لائف کے کسی بھی اسپیکٹ میں، آپ یہ بات جانتے ہو کہ اگر اس پوائنٹ پہ فوکس آ جائے تو کیا ہی بات ہو۔ بس آپ کو یہ چیلنج ہے اس وقت کہ فوکس آئے کیسے۔ تو ظاہر بات ہے ان تمام چیزوں کے لیے مینٹورشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بڑی ڈائیورسیفائڈ ویڈیو تھی دوستوں، اینڈ کرنے لگا ہوں۔ ویڈیو کے کانسیپٹ بہت سارے تھے، ان کو لکھیے، محسوس کیجئے، سوچئے لائف میں کہاں اپلائی ہو سکتے ہیں، اور مینٹور سے کنیکٹ ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے انسٹاگرام پہ کنیکٹ ہو جائیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کانٹینٹ آپ کو ضرور فائدہ دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔